الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى: كل من عليها فان. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، ایک دور وہ تھا جب شہر مکہ کفر شرک کی عام جگہ بنا ہوا تھا. ہر طرف ظلم و ستم، شقاوت و بربریت کا دورہ تھا. انسان خدا کو بھول چکا تھا. عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہ تھی. خدا واحد کو چھوڑ کر لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور وہ خانہ کعبہ، وہ بیت اللہ شریف، وہ اللہ کا بزرگی والا گھر اپنے اندر 360 فٹ رکھے لیے ہوئے تھا. ایسے جہالت کے دور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح حق کو بدل کیا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، دین حق کی دعوت دی. مگر کیا ہوا؟ لوگ دشمن بن گئے، اپنے پرائے ہو گئے. صلاح حق کو دبانے کی کوششیں کی گئی. نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ستایا گیا، اور ان کے ماننے والوں کو، ان پر ایمان لانے والوں کو مکہ کی پٹھری زمین پر گھسیٹا گیا، اور ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا، اور ان کو تختہ مشق، اور ان کو ظلم کے لیے تختہ مشق بنایا گیا. ظلم کے سارے حربے ان پر آزمائے گئے. صحابہ کرام کو اس قدر ستایا گیا کہ وہ اپنا پیارا وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر جائے. چنانچہ اللہ کا حکم آ گیا، اور صحابہ کرام یکی بعد دیگر مکہ مکرمہ، اپنا پیارا وطن، اپنے آباء و اجداد کا وطن، جہاں انہوں نے بچپن میں کھیلا، جہاں ان کی جوانی ابھری، اور جہاں وہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گئے. کئی بچے، کئی جوان اور کئی بوڑھے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے. لیکن تاریخ نے دیکھا کہ جو مکہ سے بھگائے گئے، جو مکہ سے مجبور و لاچار ہو کر اور بے بس ہو کر اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، وہی صرف 8 سال کی قلیل مدت میں ماہ رمضان المبارک میں فاتحانہ شان کے ساتھ 10,000 کا لشکر لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے اندر دوبارہ مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے لوٹ رہے ہیں. آج مکہ کے وہ سب سرداران اپنے گھروں کا دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں کہ آج تو قتل عام ہو جائے گا، آج تو ایک ایک کا حساب لیا جائے گا. ان کو اپنے کرتوت یاد آنے لگے کہ ہم نے ان کو کس قدر مکہ کی پہاڑیوں کے اندر گھسیٹا تھا. لیکن جب فاتحانہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، تمام اعلان کر دیتے ہیں کہ مسجد حرام میں چلا جائے وہ مامون ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ مامون ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ مامون ہے، جو ہتھیار ڈال دے وہ مامون ہے. جب لشکر آ رہا تھا، ایک صحابی نے عرض کیا: اليوم یوم الملحمہ، اليوم تستحل الکعبہ، کہ آج مار کاٹنے کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلم، آج مسلمانوں کا حال یہی ہو گیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اندھیرا ہے، کیونکہ ہمارے دلوں پر پردہ چھا گیا ہے، ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں.
اس لیے ہمیں اپنے گھر کے اندر اندھیرا نظر آ رہا ہے اور یہ دنیا کے اندر رنگ رنگی دنیا کے اندر ہمیں اجالا نظر آ رہا ہے اور ہم اپنے کھوئے ہوئے عروج کو اس دنیا کے اندر تلاش کرتے ہیں. حالانکہ شریعت مطہرہ نے ہمیں کبھی بھی پیاسا نہیں چھوڑا, کئی مقام پر پیاسا نہیں چھوڑا. ہم اپنی جوانی کی عمر کو دیکھ لیں, اگر ہم بڑھاپے کی عمر کو دیکھ لیں, اپنے بچپنوں کو دیکھ لیں, اگر استاد ہیں, اگر شاگرد ہیں, کہیں کے حاکم ہیں, کہیں کے متولی ہیں, کہیں کے محترم ہیں, کہیں کے استاد ہیں, اگر والدین ہیں, کہیں کے سرپرست ہیں, کہیں کے سرپنچ ہیں, کسی جگہ کے بڑے عہدیدار ہیں, یا کہیں کسی جگہ کے ماتحت ہیں, کہیں کے رعایا ہیں, شریعت اسلام نے تمام کے حقوق ادا کر دیے, تمام کے حقوق بتلا دیے. بس ضرورت اس بات کی ہے ہم اس حقوق کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو ہماری کوئی کھوئی ہوئی قوت اور ہمارا یہ زوال عروج میں بدل سکتا ہے. صحابہ کرام کی تو یہ حالت تھی, بلکہ صحابہ کرام کے زمانے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ صحابہ کرام کے زمانے کے اندر منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن اندر سے وہ لوگ کافر تھے, اندر سے دل سے مومن نہیں تھے. وہ لوگ بھی نمازوں میں آتے تھے, مسلمانوں کی طرح رکوع اور سجدے کرتے کیا کرتے تھے, ان کو دیکھا دیکھی رکوع کر دیتے تھے, سجدہ کر دیتے تھے, لیکن وہ نمازوں میں ضرور حاضر ہوتے تھے, مساجدوں کو ضرور آباد کرتے تھے. ان کو معلوم تھا اگر ہم مسجد میں نہیں آئیں گے تو ہمارا راز تو فاش ہو جائے گا کہ ہم تو منافق ہیں, ہم تو اپنے آپ کو صرف مسلمان ظاہر کرتے ہیں. لیکن آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. آج ہم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم تو دین کے اوپر بڑے عمل پیرا ہیں, ہم تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت رکھتے ہیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار ہیں. لیکن ہم اپنی مسجدوں کا حال دیکھ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا حال ہمارے مسلمانوں کے عروج سے زوال ہونے کی زوال ہمارے مسلمانوں کے اوپر عروج سے زوال کیوں آیا. پہلے کے بادشاہوں کی تو یہ حالت تھی کہ ان کی فجر سے پہلے وہ اٹھ جایا کرتے تھے اور تہجد کے اوپر اپنی راتوں کو گزار دیا کرتے تھے. ہارون بن رشید وقت کا خلیفہ ہے, 200 رکعت راتوں کو نفل ادا کر کیا کرتا تھا. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے بالغ ہونے کے بعد ان کی کبھی عصر کی سنتیں غیر موقدہ نہ چھوٹی, کبھی غیر محرم پر نظر نہ پڑی. ہمارے بادشاہوں کا تو اپنی بادشاہت اور امور سلطنت کو سنبھالتے ہوئے یہ حالت تھی, لیکن آج عام مسلمان اپنے آپ کو صرف مشغول دکھاتا ہے اور نمازوں کو اس سرے سے چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی مدد کا امیدوار ہے. بدر کے میدان لگا ہوا ہے, اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر چکی ہے, آج تو فتح تمہاری ہے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر رو رہے ہیں, ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں, اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں. اللہ کی طرف سے خوشخبری دی جانے کے بعد بھی ہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں, اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے, اگر یہ آج کفر سے ہار گئی تیرا نام لینے والا دنیا میں باقی نہیں رہے گا, تیرا نام لینے والا دنیا میں باقی نہیں رہے گا. تاریخ گواہ ہے کہ اس 313 یا 315 کے لشکر نے 1000 کے مقابلے میں فتح حاصل کی. تاریخ کے آج بڑے بڑے لوگ بتاریخ اليوم یوم المرحمہ, آج تو رحم و کرم کا دن ہے. اذهبوا فانتم الطلقاء, آج کوئی الزام نہیں کہ مکہ میں یہ صدا بلند ہو گئی تو آج وہ سرداران مکہ کی گردنیں جھکی
چھپی ہوئی ہیں. لیکن پیاروں، اتنی بڑی فتح اتنی کم مدت میں کیسے حاصل ہوئی؟ ہم صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھتے ہیں، تابعین کے واقعات کو سنتے ہیں، تابعین کے واقعات کو سنتے ہیں، تو صرف اسے ہم سنتے ہی ہیں. ایک کان سے سنتے ہیں، واہ واہ کر کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. لیکن چاہیے کہ صحابہ کرام کے واقعات سے، صحابہ کرام کی سیرت سے، تابعین اور تابعین کی سیرت سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اسلام کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے تو جہالت عام تھی، بے حیائی عام تھی، شراب کا دور تھا. مکہ کے لوگوں کو اگر کھانا نہ مل جائے تو چلتا تھا، لیکن انہیں شراب ان کے لیے ضروری تھی. وہ ہمیشہ شراب پی کر مدہوش رہتے تھے. ایسا جہالت کا دور کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دینا، زمین میں دفن کر دینا فخر سمجھتے تھے. اپنی عورتوں کو کھلے عام بازار میں عیا کر دینا، بے پردہ چھوڑ دینا اور اس کے حسن کی تعریف کرنا فخر سمجھتے تھے. لوگ ایک دوسرے کے اوپر یہ فخر کرتے تھے کہ میری عورت، میری بیوی خدا کی بیوی سے خوبصورت ہے. آج ہم دنیا کے اندر نظر ڈالتے ہیں، آج ہم اپنے گریبان میں جانتے ہیں، آج ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ عروج ملے، ہم بھی اس عروج کے اس مقام پر پہنچ جائے جہاں صحابہ پہنچے تھے، جہاں تابعین پہنچے تھے، جہاں تابعین پہنچے تھے، جہاں ہمارے آباء و اجداد پہنچے تھے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے وہ آباء و اجداد، ہمارے وہ صحابہ اور ہمارے وہ تابعین و تابعین اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام کر عروج پر پہنچے تھے، نہ کہ اللہ کے احکام کو بس پوچھ ڈال کر وہ عروج پر پہنچے تھے. آج کہیں صدائیں بلند کی جا رہی ہیں کہ ہماری قوم کے اندر کوئی محمد بن قاسم آ جائے، کوئی صلاح الدین ایوبی آ جائے، کوئی موسیٰ بن نصیر آ جائے، جو ہماری قوم کا زوال کے تختے کو پلٹ دے اور ہمیں عروج تک پہنچا دے. یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کو دل میں اٹھانے کی ضرورت ہے. اب کوئی محمد بن قاسم نہیں آنے والا، کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آنے والا، کوئی موسیٰ بن نصیر جیسا امیر المؤمنین نہیں آنے والا. آج ہمیں موسیٰ بن نصیر کی، قاسم بن محمد بن قاسم کی اور صلاح الدین ایوبی کی جرأت اور شجاعت کو اپنے اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے دل کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے. آج ہماری قوم کی حالت، آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو چھوڑ کر، جو شریعت اسلام کے پاس ہے اسے چھوڑ کر ہمارے پاس جو روشنی ہے اور دیگر قوموں کے پاس تو اندھیرا ہے، ہم ہماری روشنی کو چھوڑ کر اندھیرے میں ہماری کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کر رہے ہیں. علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج ہماری قوم کا یہ حالت ہے کہ ایک شخص اپنے باہر کے اندر، گھر کے باہر ایک چیز تلاش کر رہا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میری چیز گھر میں گم ہو گئی ہے، میں اس کو باہر تلاش کر رہا ہوں. تو کہا اے بے وقوف، اے پاگل، گھر میں گم ہوئی چیز کو باہر کیسے تلاش کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میری چیز تو گھر میں گم ہوئی ہے. بات تو صحیح ہے، بات تو درست ہے، لیکن کیا کریں، میرے گھر میں تو اندھیرا ہے، باہر اجالا ہے، اس لیے میں اپنی کھوئی ہوئی چیز کو باہر اور دنیا والے بڑائی جتانے والے لوگ اور یہ تو
انگریزی لوگ آج بھی اس بات پر تعجب کر رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک چھوٹے سے لشکر نے اتنی بڑی فوج کے اوپر کیسے فتح پائی؟ تو اصل بات یہی ہے کہ انہوں نے اپنے روح کو بنایا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چھوٹی فوج کے ہو کر بھی بڑی فوج کے اوپر فتح یاب کیا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کئی کم لوگ، کم لشکر، کئی کم لوگوں کی جماعت بڑی جماعتوں پر، بڑے لشکر پر اللہ کے حکم سے فتح پاتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، صلح کے لیے مدینہ منورہ سے چند افراد آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، بیعت عقبہ ثانی کے موقع پر۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر آپ کہیں گے تو ہم تو پہاڑوں سے کود جائیں گے، بالکل غور و فکر نہیں کریں گے، آپ کا حکم آ جائے گا ہم تو پہاڑوں سے کود جائیں گے، ہم اپنی جان کو آپ پر قربان کر دیں گے۔ لیکن صرف کہا ہی نہیں تھا، انہوں نے کر کے دکھایا تھا۔ جب موقع آیا غزوہ احد کا تو صحابی نے اپنی پیٹھ کو ڈھال بنا دیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے اپنی جان کے باز لگا کر حفاظت کی۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیں، اس کے بنا کوئی چالہ کار نہیں ہے، اس کے بنا ہماری زندگی ادھوری ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پاک میں فرماتے ہیں ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اپنے اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ بندے کے لیے بندگی ہی ہوا کرتی ہے، غلام کے لیے غلامی ہی زیب دیا کرتی ہے۔ غلام اگر سر ابھار دے تو آقا اس کو سزا دے دیا کرتا ہے، غلام اگر شرارتی ہو جائے تو آقا اس کو سزا دیتا ہے، کوڑے لگاتا ہے، تو غلام ہے، تیرے لیے تو غلامی ہی زیبا دیتی ہے، تو کہاں سر ابھارتا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، ہمارے لیے غلامی ہی زیبا دیتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ مغربی قوم کو نہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنانا ہے کہ یورپ کی غلامی پر رضامند ہوا تو مجھ کو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان آج خود یورپ کی غلامی کے اوپر رضامند ہو گئے، آج خود انہوں نے اپنی زندگی کو مغربی زندگی کے مطابق کر دیا۔ آج نہ کسی مغرب والوں نے آ کر ہمارے گلے کے اوپر خنجر رکھا، نہ ہمیں اپنی مذہب کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں مجبور کیا۔ انہوں نے نہیں کہا تم ہمارے جیسے ہو جاؤ، لیکن ہم نے خود ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیا، ان کی زندگی کے ہر طور طریق کو اپنے اندر اپنا لیا، اس لیے آج ہم مارے پھر رہے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، ضرورت ہے کہ ہم اس زندگی کو چھوڑ کر سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دے، اور صحابہ کرام کی زندگی کو اپنانے والا بنا دے، اور ہمیں مسجدوں میں نمازی بنا دے، اور ہمیں خوب دین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اور ہمیں شوق و ذوق سے اور خوب کلام اللہ پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے، اور ہمیں ایمان سے اسلام سے وابستہ کر دے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔